چہرے پہ نقاب ڈال کے نا تو مسجد کی گلیاں گھوم رہے تھے عمر فاروق، مدینے کی گلیاں گھوم رہے تھے۔ ایک دو گلیاں رہ گئیں تو فجر کا وقت ہو گیا، تو حضرت عمر اپنے غلام سے کہنے لگے نماز پڑھ لیتے ہیں اور باقی دو گلیاں بعد میں گھوم لیں گے۔ حضرت عمر نے امامت کرائی تو نقاب اسی طرح چہرے پہ۔ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہے خیمے میں، بوڑھی کچھ چہرے سے پریشان لگتی ہے، تو حضرت عمر غلام سے کہنے لگے اسے پوچھو کیوں پریشان ہے؟ ہمارا تو اپنا ابا پریشان رہتا ہے، ہم پوچھتے نہیں، ہم نہیں پوچھتے۔ ہماری اپنی اماں روتی رہتی ہے کہ چلو 2 گھڑیاں رات کو آ کے بیٹھے گا میرے پاس، لیکن وہ آتا ہے 2 درجن کنوں لے کے اور سیدھا اپنے کمرے میں جاتا ہے اور بیگم صاحبہ سے کہتا ہے کہ یہ 6 اماں کو بھی دے آؤں، اس نے کون سا کھانے ہیں؟ تو وہ پلیٹ میں لے کے آتی ہے۔ پھر ماں کا دل ٹوٹتا ہے کہ یہ کمائی تو میری تھی، یہ تو بوٹا میں نے پالا تھا، لیکن یہ کس بیوپاری کے ہاتھ چڑھ گیا؟ ہم تو اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے، لیکن جب لوگ اللہ سے ڈرتے تھے رویہ کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم سے کہنے لگے بوڑھی سے پوچھو، تو پوچھا اماں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اماں کیا بات ہے؟ تو اماں کہنے لگی جاؤ دوڑو، تمہیں کیوں بتاؤں، دیہات کی سیدھی سادی بی بی، جاؤ بھاگ جاؤ۔ کہا نہیں اماں مہربانی کرو، اندر تو آنے دو۔ بڑی منت کے بعد اماں مانی۔ عمر فاروق عام آدمی نہیں جس سے دنیا کامتی ہے۔ حضرت عمر اندر گئے، اماں کیوں پریشان ہو؟ تو اماں کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، میرا اپنا دکھ ہے، چل اماں بتا دے، تیری مہربانی۔ اماں کہنے لگی میں ایک بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، کوئی میرا سہارا نہیں، مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے، میرے اوپر 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے اور 3 دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی، اور عمر نے میری خبر نہیں لی۔ حضرت عمر کو پتہ چل گیا اللہ وارث ہے، اس کا کوئی 2 4 10 ہزار ووٹ کوئی نہیں، ایک کو نیکے سے 6 مربے نہیں لے کے آئی، ایک اکیلی تنے تنہا۔ اور بھائی جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان ان غریبوں کو بھی مناتا ہے، پھر ریڑھی والے کی بھی اہمیت بڑھ جاتی، پھر رکشے والے کی قدر بھی بڑھ جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں عمر سے شکوہ ہے؟ کہاں؟ جناب عمر کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا تو اماں نے تو مجھے لاجواب کر دیا۔ میں نے کہا اماں عمر کو کیا پتا کہ تو بھوکی ہے اور مقروض ہے، اسے کیا خبر؟ تو اماں کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ عمر کو خبر نہیں، اسے پتہ نہیں؟ تو عمر سے کہو نا چھوڑ دے حکومت، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے، کیوں بیٹھا ہے پھر؟ ہمارے حکمران کہتے ہیں ابھی میں صدمے میں ہوں، نکلوں گا تو بات کروں گا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، ہاں تجھے جواب دینا پڑے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اماں کہنے لگی نہیں خبر رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے، چھوڑتا کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کانپنے لگا، دوڑے گئے جناب عمر۔ میں نے کہا اس اماں کا 6000 ووٹ نہیں کہ اس کی قدر کی جائے، یہ اماں کوئی بہت آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر نہیں کہ اس کی بات مانے جائے، کہ لاوارث اور بیوہ بی بی۔ عمر دوڑے گئے، گھر سے اناج کا تھیلا کندھے پہ رکھا، 25 دینار بھی لیے، پکا پکایا کھانا بھی لیا۔ خادم کہنے لگا حضور مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں، تو حضرت عمر فرمانے لگے چل وعدہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ کہنے لگا جی نہیں وہاں نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا پھر آج بھی نہ اٹھا، مجھے ہی اٹھانے دے، یہ میرا بوجھ ہے تو مجھے ہی۔ اماں کے سامنے 25 دینار بھی رکھے، پھر اماں کو حضرت فاروق اعظم نے 2 مہینے کا راشن بھی دیا، پھر پکا پکایا کھانا بھی دیا۔ معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کے کبھی للکار دیں تو کیسر و کسرا کی ٹانگیں کانپے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ کھانا کھلا کے اماں چارپائی پہ تھی تو عمر نیچے بیٹھ گئے، کہنے لگے اماں چل عمر کو معاف کر دے، چل چل جانے دے، کوئی عرض نہیں، بیچارے کو پتہ نہیں چلا۔ تو اماں کہنے لگی تو نے پھر عمر کا ذکر چھیڑ دیا۔ بیٹے میرے گھاؤ بڑے گہرے ہیں، میرے زخم بڑے سخت ہیں، کلیجہ پھٹے تو تجھے دکھاؤں کتنی تکلیف میں ہوں، میں تو پکا ہوا پھال ہوں،
کسی وقت بھی دنیا سے چلی جاؤں گی، میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا۔ جب میں قبر میں جاؤں گی نا، نبی کریم علیہ السلام آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی، میں کہوں گی حضور اس سے پوچھئے یا رسول اللہ، بیوہ اور بوڑھی کا خیال ہی نہیں کیا؟ تو آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا آج روئے۔ کہنے لگے اماں عمر کو میں جانتا ہوں وہ کمزور ہے، یہ شکایت نہ لگانا، وہ کمزور ہے، مقابلہ نہیں کر سکے گا، یہ شکایت نہ لگانا، چل معاف کر دے۔ تو اماں کہنے لگی اچھا تو مجھے کچھ اچھا لگتا ہے، جا تیری خاطر عمر کو معاف کیا، تو پیارا لگا ہے، جا معاف کیا، تیری خاطر معاف کیا، تیری خاطر عمر کو معاف کیا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے لکھ کے دو، کون اتنے جتن کرتا ہے؟ کون کسی سے کہنا جا اپنی اماں کو منا لے، تو کہتے ہیں نہیں میری غلطی کوئی نہیں، تو مناؤ کس بات پہ؟ ہمیں تو بیسیوں دلیلیں آتی ہیں، جا ابا کے پیر پکڑ لے۔ پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا باپ راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا، اور جس کا باپ ناراض ہوگا وہ سارا دن وظیفے پڑھے، اس کا اللہ راضی۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ نا جی بڑی مہربانی، پیسے نہ لائیے گا آپ، اب بات سنیں، وہ بھی میں سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، آپ میری بات پہ توجہ رکھ۔ عزیز بھائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے غلاموں کی تربیت کی، تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے لکھ کے دو، لکھ دو۔ تو اماں کہنے لگی آپ لکھے میں سائن کر دیتی ہوں، آپ لکھ دے میں سائن کرتی ہوں۔ حضرت عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی، پھر انہوں نے عمر کو معاف کر دیا۔ اماں سائن کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شیر خدا آ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے۔ اوہو عمر یہاں بیٹھے ہوئے ہو، میں سارے مدینے میں تلاش کر رہا تھا، یہاں بیٹھے ہو، وہ کچھ لوگ ملنے آئے، نکلو۔ اماں نے سنا کہ یہ عمر تھے تو اماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، آئے ہائے عمر تھے، آپ عمر تھے؟ تو جناب عمر کہنے لگے اماں تو نے جو کہا ٹھیک کہا، لیکن اپنے وعدے پہ قائم رہ، یہ ذرا سائن کر دے۔ اماں نے سائن کیے تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آ گئے ہو تو بطور گواہ تم بھی دستخط کر دو، عبداللہ ابن مسعود تم بھی بطور گواہ جب سائن ہوئے تو جناب عمر نے رکا لپیٹا اور مولا علی شیر خدا سے فرمانے لگے علی یہ رکھ لو، مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا، اور جب میں پردہ کر جاؤں نا تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا۔ اگر حضور علیہ السلام نے پوچھا نا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے ہو، تو رکا نکال کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک بوڑھی ناراض تھی، میں اسے بھی راضی کر کے آیا، حضور یہ میں راضی۔ بھائی جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈرتے معاشرہ اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا، جب تک یہ وظیفہ پک نہیں جاتا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ جب انسان یہ وظیفہ پکا لیتا ہے تو پھر چونٹی پہ بھی ظلم نہیں کرتا، پھر وہ گدھے کو ڈنڈا مارتے ہوئے بھی سوچتا ہے۔ میرے بھائی ایک زمانہ وہ تھا جب حضرت عمر فاروق کی لونڈی نے کلمہ پڑھا، ہاں حضرت عمر لونڈی نے کلمہ پڑھا تو حضرت عمر نے اسے الٹا لٹکا لیا، درے مارتے۔ بی بی کہتی عمر مجھے اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے، پھر پانی منگاتے، پانی پی کے پھر مارتے۔ یہ وہی عمر ہے جو کہتے جو کلمہ پڑے گا گردن کاٹ دوں گا، یہ وہی عمر ہے جو کوئی غریب مسکین قریب نہیں پھٹک سکتا تھا، لونڈی کو دروں سے مارتے، وہی عمر کلمہ پڑ گئی۔ اور پہلے تو ایک قبیلے کے سردار تھے نا بھائی، پہلے ایک قبیلے کے سردار تھے تو الٹا لٹکا کے مار، چاہیے تھا نا جب امیر المومنین بنتے زیادہ سخت ہو جاتے، اور ان کے اندر سختی آتی اور امیر المومنین بن گئے۔ 24 لاکھ مربع میل پر حکومت، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، چہرے پہ نقاب پہنا، کنز العمال میں روایت موجود، وہی عمر جو کل غریب عورت کو دروں سے مارتے ہیں، وہی عمر۔ انقلاب آ گیا، سوچ بدل گئی، نگاہ اور دل مسلمان ہو گئے۔ عمر گزر رہے ہیں، ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، چہرے پہ نقاب پہنے عمر رک گئے، افلا غلام ساتھ تھا، کہنے لگے پتہ کر کوئی مسئلہ ہے۔ دروازے پہ دستک دی، بی بی تیرے بچے کیوں روتے؟ کہنے لگے دوڑ جاؤ، کون ہوتے ہو؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ غریب ہر ایک کو نہیں داستان بتائیں،
ابھی ایک جماعت آ گئی، مجھے بتاؤ میں حل کروں گا، پھر دوسرا آ گیا زخم ٹٹول لے، مجھے بتاؤ میں کس کس کے سامنے زخم کھولے، کس کس کو بتائیں؟ یہ بھی کہنے لگی جا دوڑ جا، درجنوں آتے ہیں روز پوچھتے ہیں، پوچھ کے تو بھی جا، آدھی رات کو تو کون ہے؟ حضرت عمر منت کرنے لگے، کہنے لگے بی بی تیری مہربانی بتا تیرے بچے کیوں روتے ہیں؟ تو عورت تڑپ کے بولی، کہنے لگی تو نہیں جاتا تو سن، پھر میرے بچوں کی غلطی یہ ہے کہ یہ غریب بھی ہے اور یتیم بھی ہے، ان کی غلطی ہے کہ ان کا باپ چلا گیا ہے، ان کی غلطی یہ ہے انہوں نے غریب گھروں میں پرورش پائی ہے، ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کا دادا رئیس نہیں تھا، ان کی کوتاہی یہ ہے کہ ان کا نانا جاگیردار نہیں تھا، ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کی ماں جہیز میں کچھ لے کے نہیں آئی، اور کیا پوچھنا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے بہن ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی باپ انتقال کر گیا، عمر جب سے حکمران بنا ہے اس گاؤں میں کبھی اس نے پھیرا ہی نہیں ڈالا، وہ آیا ہی نہیں، میری غریبنی کے بچے ساری ساری رات بھوک سے روتے، وہ کبھی آیا ہی نہیں، یہ غلطی ہے، پہلے تو میں کچھ نہ کچھ ان کو خشک روٹی کھلا دیتی تھی، آج تو گھر میں کوئی شے نہیں، شام سے لے کر پانی اور روڑے ہنڈیا میں ڈالے ہیں، پکاتی جاتی ہوں، کہا تھا چلو سو جائیں گے، اور بھوک بڑی ظالم ہے، نیند بھی نہیں آنے دے، سب روک اندر روک محمد، جس کا نام غریبی کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی، کب بھوک بڑی ظالم ہے، پیٹ بھوکا ہو تو یہ بھی نہیں آتی، سوچتی تھی سو، اب تہجد کا وقت ہے پر سوتے نہیں، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ عمر تو 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اس کچی بستی میں کیسے پھیرا ڈالے گا؟ حضرت عمر دوڑے گئے، 60 سال عمر، کندھے پہ اناج کا تھیلا رکھا، کندھے پہ، غلام کہتا حضور مجھے دے دے، فرمایا بتا قیامت میں بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ پھر حضرت عمر لائے، پھر عمر نے اس بی بی کے گھر میں چراغ روشن کیا، پھر بوڑھے عمر کہتے میری بیٹیاں تھیں، میری بیویاں تھیں، میں نے کھانا کبھی نہیں پکایا تھا، میں نے اس بی بی سے کہا بہن تو بیٹھ جا، بیٹھ گئی، عمر کہتے ہیں میں نے آگ جلائی، آپ کے غلام کہتے ہیں جب عمر آگ میں پھونکے مارتے تھے تو ان کی داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، عمر نے آگ جلائی، پھر فاروق کہتے ہیں میں نے کبھی روٹی نہیں پکائی تھی پر آج میں نے آٹا بھی گوندا، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، او بھائی جب تیرا دل اور نظر مسلمان ہوتی ہے تو پھر تو جھوٹے دعوے نہیں کرتا، پھر دین تیرے لفظوں میں جملوں میں تقریروں میں نہیں رہتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوندتے، داڑھی ساری آٹے سے بھر گئی، پھر عمر فاروق روٹیاں پکاتے تو ہاتھ جلتے، پھر سالن پکایا، پھر عمر نے دسترخوان بچھایا، پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا عمر نے منہ دھلایا، پھر فاروق اعظم روٹی کے لقمے ان کے منہ میں ڈالتے اور روتے، کہتے بیٹو عمر کو پتہ نہیں چلا کہ تم بھوکے تھے، بیٹیوں عمر کو خبر نہیں تھی، عمر سے ناراض تو نہیں ہو؟ چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہمیں تو پتہ بھی نہیں عمر کون ہے، عام کیا بات۔ پھر ان کو عمر فاروق نے کھلایا، پھر فاروق اعظم ٹین میں بیٹھ گئے، ان کو ہنساتے رہے، غلام کہتے ہیں حضور اب کیا کرتے ہو؟ فرمایا جو میری وجہ سے روئے تھے انہیں خوش نہ کروں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کرنے جاتے تھے، بھلا کس لیے؟ آپ حکم دیتے تھے لوگوں کو کہ جو میں نے گورنر بنائے وہ بھی سارے حج پہ آئیں، خود بھی جاتے تھے اور سب علاقوں کے لوگوں کو فرماتے تھے بتاؤ تمہارے گورنر کی پوزیشن کس طرح کی ہے، اور آپ نے حکم دیا تھا کہ کسی گورنر کو اجازت نہیں کسی عام آدمی کو مارنے کی، یہاں تو پولیس والا جرم بعد میں بتاتا ہے، 10 تھپڑ پہلے مار دیتا ہے۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، یہاں تو حال یہ ہے کہ مولانا نے اذان پڑھ لی، سپیکر کے 3 سپیکروں میں اذان دے لی، اس کو پتہ نہیں تھا تو اس کو تھانے بلا لیا۔ آپ کو پتہ نہیں قانون کی پابندی کرنی ہے تو جو ساری رات ڈیک چلاتا رہا، مہندی کے موقع پر ناچ گانا ہوتا رہا، وہاں نہیں قانون یاد آیا؟ آپ نے محفل کرانی ہو تو آپ کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے، یہ جس درس کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں نا 1 مہینہ پہلے ہم درخواست دیتے ہیں، اور میرے دوست 10 دفعہ جا کے دفتروں کے چکر لگاتے ہیں، ادھر جاؤ پھر ادھر جاؤ پھر ادھر جاؤ، پھر ہمیں اجازت ملتی ہے کیا کرنے کی بلا؟ رسول اللہ کا دین بتانے کی، نبی پاک کا، بولیے
تو یہ جو سیاستدان بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، یہ ان کو بھی ایسے ہی بگایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی نہیں ملے گی اجازت، نہیں ملے گی اجازت، نہیں، آخری رات کہتے ہیں چلو دے دی اجازت. کیا تماشا ہے؟ امیر کے لیے انداز اور ہے، غریب کے لیے اور ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ سینکڑوں علماء نے جرمانہ دیا، سینکڑوں علماء نے. کس بات کا؟ سپیکر 3 کیوں لگے ہوئے؟ 1 لگاؤ. 1 اب تمہیں اذان سے بھی تکلیف ہونے لگی ہے. سپیکروں میں کیا ہوتا ہے؟ تقریروں تو بڑے زمانے کی بند ہو گئی، لاؤڈ سپیکر بھی، اذان ہی پڑی جاتی ہے نا. لیکن میں کیا کروں، میں تو اس قوم کے بیچ رہتا ہوں جو کہتی ہے بس ٹھیک ہے مذہب تھوڑا سا ہی صحیح ہے، مسجد جائیں گے تھوڑا سا مذہب ٹھیک ہے، باقی ہم نے دنیا داری کر. خدا را سمجھیے اور غور فرمائیے کیا ہو رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کسی آدمی کو اجازت نہیں، کسی کو. یہاں تو مار مار کے حشر کر دیا جاتا ہے. کہتے ہیں تجھے بھلایا تھا تو آیا کیوں نہیں؟ حالانکہ قانون کے اندر پہلے اس کے وارنٹ لیے جائیں، پھر اس کو مارنے کی اجازت ہو. جب ریمانڈ دے دیا جائے گا کہ اب اس پر تم کر سکتے ہو کوئی تفتیش کے لیے، اس پر کسی قسم کی سختی، تب. لیکن غریب آدمی ہے نا، تو چوک میں رسوا کر دیا گیا. معاذ اللہ تعالیٰ یہاں تو ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ عورتوں کو تھپڑ مارے جاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ایسی خبریں آتی ہیں کہ بوڑھوں کو پکڑ کے ڈال لیتے، کہتے تیرا بیٹے پہ مقدمہ ہے، تو چل نہ ہمارے ساتھ تھانے، تیرا بیٹا خود بخود آ جائے. اس ظلم کی شریعت اجازت نہیں دیتی، نہیں دیتی شریعت اجازت. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو جال کے بیٹے کے سامنے اس کے باپ کی توہین نہ کرے، اس لیے کہ غلطیاں ابو جال کی ہیں، اس کے بیٹے کی تو نہیں ہے نا. ان کے سامنے نہ بات کرنا، وہ تو مسلمان ہو کے آگے. لیکن ہمارا کس طرح کا نظام، کس طرح کا مزاج ہم لوگوں نے اپنا لیا. حضرت عمر نے کہا کسی گورنر کو بھی اجازت نہیں. کانسٹیبل تو دور رہ گیا، ایس ایچ او تو دور رہ گیا، گورنر کو اجازت نہیں کسی غریب کو مارنے کی. حضرت عمر بن عاص کہنے لگے اگر تادیباً مارنا پڑ جائے، یعنی تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، بچے کو نہیں بندہ مارتا تادیباً تمدیحاً. تو حضرت عمر کہنے لگے اس کی بھی تمہیں اجازت نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے بعد بیٹھے تھے، مسجد الحرام سے باہر نکل کے مینا کے قریب ڈیرا لگایا کرتے تھے. پوچھتے تھے بتاؤ کسی کو شکایت تو نہیں؟ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میرے گورنر نے مجھے دروں سے مارا ہے، میرے گورنر نے مجھے دروں سے مارا. عمر نے فرمایا بلاؤ نا گورنر کو. کس کو؟ ملے ہو کبھی پنجاب کے گورنر سے؟ کیوں؟ سندھ میں رہتے ہو جی، خیبر پختونخوا میں ہیں آپ، پنجاب کے گورنر سے کیوں نہیں ملے؟ ملا میں بھی نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کس بستی کے وہ راہی ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ ہمارا گورنر ہے نا. آئے نا میدان میں نکلے. لیکن ہمیں کوئی، میرا تو خیال ہے بہت سارے لوگوں کو نام بھی نہیں آتا ہوگا، تو کس لیے گورنر بنایا اسے؟ گورنر ہے اس میں بیٹھنے. کیا تماشا ہے، کس طرح کا رویہ ہے. اور یہ غلطی میری اور آپ کی ہے، ہم مجرم ہیں اس نظام، اس نظام کو بناتے. غور کریں اور یاد رکھیں. گورنر صاحب آؤ بھائی، گورنر صاحب حاضر ہوئے تو حضرت عمر کہنے لگے اس غریب کو مارا ہے، مجمع لگا ہے، گورنر بھی بیٹھے، سارے اس کو مارا ہے. اس نے کہا جی ہاں فلاں بات. فرمایا بات نہیں میں کہہ رہا، تمہیں کہا تھا تم نے مارنا نہیں. قاضی کے پاس لے جاؤ، عدالت میں مقدمہ کرو، سزا ہوگی تو پتا چلے تم نے کیوں مارا. گورنر صاحب نے گردن جھکائی تو وہ امیر آدمی صلح نہیں کرتا غریب سے، اور چل جانے دے. تو غریب آدمی یہ کہتا چلو ٹھیک ہے. چودھری صاحب بھی کہتے ہیں چھٹ، تو کون سا مقابلہ کر سکتا ہے، تو کون سا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو پھر کیا کرے گا غریب آدمی؟ سب اس پہ پریشر، صلح کے لیے پریشر ڈال رہے. اس نے گردن جھکائی تو بہت سارے گورنر سمجھنے لگے کہ حضرت عمر کہیں گے چل معاف کر دے. گردن بھی جھک گئی، معذرت ہی ہو گئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غریب کے ہاتھ میں درہ دیا. فرمایا جا آپ گورنر کی طرف، جتنے اس نے تجھے مارے تھے تو بھی اتنے درے مار اس کو درے، لوگوں کو پتا چلے یہ ظلم کا نظام نہیں، یہ محمد عربی کا نظام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ درے مارے جائیں گے. حضرت عمر بن عاص اٹھے اور عرض کی حضور گورنروں پہ یہ بات بڑی مشکل گزر رہی ہے، مہربانی فرمائے تنہائی میں یہ کام کر لے، تنہائی میں. تو تاریخی جملہ کا حضرت عمر نے فرمایا جب غریب کو مار پڑی تھی تو اس پر گرانی گزری تھی.
اس کی کوئی عزت نہیں تھی، عزت صرف گورنر کی ہوتی ہے۔ ان سے جب لوگ کہتے عمر تیری بڑی بات ہے تو عمر رو پڑتے، کہتے میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا، اونٹ چرا۔ اس سے آگے عمر گئے ہی نہیں ساری زندگی، اس سے آگے لفظ ہی نہیں ادا کی۔ اور میں تو بھائی اونٹ چرانے والا، میرا باپ تو اونٹ چرایا کرتا تھا، 10 اونٹ تھے، میری ڈیوٹی ہوتی تھی، سنبھالے نہیں جاتے تھے، ابا ڈنڈوں سے مارتا تھا۔ ساری زندگی عمر حج کرنے گئے، ایک خشک تنا کھجور کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے کلاوے میں لیا، رونے لگے۔ لوگوں نے کہا عمر کیا ہوا؟ فرمانے لگے یہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہاں میں اونٹ چراتا تھا، 10 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ دیکھو رسول اللہ کی شان۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں نا تو ہمارا حضور سے ایک معاہدہ ہو جاتا ہے کہ آپ نبی ہیں، ہم امتی ہیں، آپ آقا ہے، ہم غلام ہیں، آپ ہمارے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، ہم آپ کے قدم بقدم چلنے والے۔ اب ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنی، سنت اور شریعت کو دیکھنا۔ تو جو یہ وعدہ پورا کرے گا وہ حوض کوثر پہ آئے گا، اسے جام ملے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مسند ابو یعلا میں حدیث موجود ہے، فرمایا جو مجھ سے کیے ہوئے وعدے توڑے گا وہ میری شفاعت نہیں پائے گا اور حوض کوثر پر بھی میرے پاس نہیں آ سکے۔ اسے وہاں آنے کی توفیق یار کیا دیر ہے سنت پر عمل کرنے میں؟ مجھے بتاؤ نا، کیا مجبوری ہے ہم شریعت اور سنت کا پاس نہیں کرتے؟ مجھے بتاؤ، نماز پابندی سے پڑھنے میں آخر کون سی دقت ہے؟ سچ بولنا آخر کتنا کو مشکل ہے؟ یہ حضور کی سنتیں، دل کو سینے اور بغض سے پاک رکھنا آخر کتنا کو مشکل۔ اور میرے بھائی کے داڑھی اللہ نے مرد کو دی ہے، بی بی کو دی ہی نہیں اللہ نے۔ رب چاہتا ہے مرد کے چہرے پر دیکھنا پسند، آخر کیا دشواری؟ اس کا کوئی بوجھ ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کیوں نہیں سمجھتی؟ کس بات کا انتظار؟ ہمارے بیچ میں کتنے لوگ اٹھ نہیں گئے، دنیا چھوڑ نہیں گئے، ہم نے بیٹھے رہنا ہے۔ تو بس سنت پر عمل کریں۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میرے معاہدے توڑے، اس نے وعدہ کیا تھا کہ غلامی کرے گا، وعدہ کیا تھا سنت پر عمل کرے گا، اس کا معاہدہ تھا کلمہ پڑھتے وقت کہ جو محبوب کہیں گے وہ میں کروں گا۔ اور پھر بعد میں اس نے مجبوریاں ڈال لی، بعد میں برادری ڈال لی، بعد میں نوکری ڈال لی بیچ میں۔ اللہ رسول کے بیچ نوکری کہاں سے آ گئی؟ پیسے کہاں سے آ گئے؟ اولاد کہاں سے آ گئی؟ اس کے بیچ ذاتی خواہش کہاں سے آ؟ اس کے بیچ تو کوئی اور چیز نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائی، سنت پر عمل کرو گے، محبوب کے طریقوں پہ اپناؤ گے تو حوض کوثر کا جام پاؤ گے۔ ہمارے ہاں نہ دوستیاں بنتی ہیں، تعلقات بنتے ہیں، پر وہ اس طرح بنتے ہیں یا مزاج ملتے ہوں یا مفادات ملتے ہوں۔ مزاج نہ ملے، مفاد نہ ملے تو ہم آپس میں دوستیاں کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ خدا کے بندو، اگر چاہتے ہو نا دوستی میں لذت رہے، بھائی چارے میں حسن رہے، پیر مرید کے رشتے میں ہمیشہ روحانیت برقرار رہے، استاد شاگرد کا رشتہ ہمیشہ معتبر رہے، مضبوط رہے، تو اس کا ایک ہی ہاتھ ہے، اس رشتے کی بنیاد اللہ کی رضا بناؤ۔ اس میں کوئی ذرا برابر بھی دنیاوی منفعت نہ ہو، ذرا سا بھی لالچ نہ ہو، اس کو تجارت نہ بنائے، محض اللہ کی رضا کے۔ یہ کر کے تو دیکھے آپ محسوس کریں گے کہ میرا وجود پھولوں کی طرح ہلکا پھلکا ہو گیا، فقط اللہ کی رضا کے۔ ہمارے ہاں تعلقات بنتے ہیں، لیکن کہہ چکا ہوں یا مزاج ملتے ہوں یا مفاد ملتے ہوں، اگر نہ ملے تو ہم تعلقات کو چلانے کو تیار نہیں ہوتے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کنز الاموال میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پر سب سے پہلے وہ لوگ آئیں گے جو ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے ہوں۔ سب سے پہلے انہیں جام ملے گا، یہ بتانا نہ کسی کو، لیکن اپنے دل سے پوچھ لینا ہے صحیح کسی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت؟ کوئی لالچ نہیں،
ہمارے اسا فرمایا کرتے تھے ہم تو کسی سے اس بات کا بھی وہ درویش تھے نا ایک، تو انہوں نے اپنے مرشد سے کہا ایک نظر ہی ڈال دیں، تو فرمانے لگے تو نے تو کہا تھا کہ تو کبھی سوال ہی نہیں کرے گا، پوری نظر کا ہی سوال کر دیا تو۔ اتنا بھی لالچ منع ہے، اتنا بھی بوجھ منع۔ جب آپ نے محض اللہ کے لیے پیار کیا تو مسکرا دے تب بھی ٹھیک ہے، ناراض ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے، آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، منع کر دے، وہ جس حال میں پھر رہے، کیونکہ ہماری محبت اس لیے نہیں کہ میری بات مانے گا تو محبت ہے، اس لیے نہیں کہ میرے ساتھ ٹھیک چلے گا تو محبت ہے، میرے طرف آئے جائے، محبت تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب اللہ کے لیے محبت ہے تو پھر اس میں ذرا سا بھی کہیں کوئی شائبہ اپنی مرضی کا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا تو محض اللہ کے لیے اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے کوثر کا جام، تو سب پیچھے تعریف سن لی یہ ساری کوثر دی، فرمایا پہلا جام ان کو ملے گا جو کسی سے پیار کریں گے تو محض اللہ کی رضا کے لیے کریں، یہ کریں، یہ نہیں ہے تو بنائیں، اگر گنجائش ابھی تک سینے میں نہیں ہے تو یہ پورا باب ہے بخاری مسلم میں، کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، اپنی ذات کا بیچ میں سے سارا معاملہ ختم کر دیں۔ امام حسن روایت کرتے، مسند احمد میں موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے، پڑھے جتنی مرضی نمازیں، کرے ہر سال حج، صدقات و خیرات اتنا دے کہ شرق و غرب میں لوگ اس کو سخاوت کی مثال مانے، لیکن امام حسن فرماتے ہیں کریم نے فرمایا جو میری اولاد سے بغض رکھے گا وہ میرے حوض کوثر پہ نہیں آئے گا۔ مجھے آپ کا نہیں پتا، مجھے تو وہ بندہ اچھا نہیں لگتا جو میرے بچوں سے نفرت کرے، آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا۔ ہماری مائیں کہا کرتی تھی میرے بچیاں نے سر تے کدے ہاتھ نہیں رکھیا، مینوں کیویں چنگے لگ سکتے، وہ بھائی نہیں اچھا لگتا وہ شخص۔ اولاد رسول کا پیار، عظمت آل نبی کہیں بھول نہ جانا لوگوں، وہ دیکھنا، غیر کی باتوں میں نہ آنا لو۔ اس دور کے جھگڑے، خطیبوں کی خطابت، مناظرین کے مناظرے، لوگوں کی جنگیں، بحثیں، الجھاؤ، ان میں نہ پڑنا، بس جہاں اولاد رسول کی بات آئے بھئی اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ محبوب کی اولاد کی نوکری کرنا، خدمت کرنا، غلامی کرنا، ڈیوٹی کرنا، اس کو بھول نہ جانا۔ حسن پاک ہوں، حسین پاک ہوں، چاروں شہزادیاں ہوں، ان کی اولادیں، سیدنا امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام باقر، حضور کی نسل کا ہر صحیح العقیدہ شخص، اس کا اکرام کر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تک اس کی گمراہی کفر تک نہ پہنچ جائے اس کی تکریم کرو۔ یہ حضور کی اولاد ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں بات، اس کو جگہ دیں، یہ خطابت نہیں، یہ کوئی محرم کا خطبہ جمعہ کا عنوان نہیں، یہ ایمان ہے، ایمان کے تقاضے کو سمجھیں۔ امام طبرانی حدیث لائے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہاری بھلائی کے لیے حوض کوثر پر پہلے سے موجود ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں جو حوض کوثر پہ آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ باقی تسی اناب صاف کر لینا سارا، قربان پچھانن والے آ تو گل جان گئے، گل کھول دے، گل کھول دے۔ فرمایا جو آ گیا وہ کامیاب۔ میں نہیں تمہیں دسنا کہ ان صاحب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اتھوں جام پین تو بعد ان پل سرات لگنی ہے کہ میں اتنے لفظ حضور نے کہے جو آ گیا وہ کامیاب۔ معنی کیا ہے؟ تو کسی طریقے سے حوض کوثر تک پہنچ جا، تو بس اس شبیل کا، اس لنگر کا پانی پی جو محبوب دستے مبارک سے پلاتے،
تو ایک دفعہ نہ وہاں سے پی. حضور فرماتے ہیں تیری صدیوں کی پیاس بھی بجھے گی, دوبارہ کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی, اور تو آ جا بس. اگر تو با مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوس. اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو گھسیٹ کے نا مدینے والے کے قدموں تک لے جا, یہی سارا دین ہے بھائی. یہاں پہنچ گیا دین تک, کل دین تک تو آ گیا. فرماتے تو حوض کوثر تک آ جانا اور پھر جام پی لینا اور پھر تو کامیاب ہے. حضور کے ہاں امام حسن کی جب ولادت ہوئی, نواز سے تشریف لائے, تو مسرت کا وقت آیا نا, خوشی کا. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان کے سر سے بال اتروائے کہ چانڈا کھیدا ہے پنجابی جی. حضور نے بال اتروائے تو ترازو کے ایک پلڑے میں وہ بال رکھے اور دوسرے میں چاندی رکھی, اور بالوں کے وزن کے مطابق چاندی تول کے اللہ کے رستے میں خیرات فرمائی. آپ اس بات کو سمجھیں, پھر ایک دفعہ سمجھیں. نوجوان جو روز سوال پوچھتے ہیں نا میلاد کا, وہ ضرور توجہ کریں. بھئی گھر میں تو مہینہ روٹی نہیں پک رہی, لیکن جب نواز سے آئے, خوشی کا وقت آیا, تو عقیقہ کرنے کا ٹائم آیا تو ایک بکرا نہیں ذبح کیا, حضور نے 2 بکرے ذبح فرمائے. سارا سال لوگوں کو غریب نہیں یاد آتے, میلاد شریف والے دن یاد آ جاتی سارا سال. اور جس چودھری نے 15 کھانے پکائے نا اپنے بچے کی شادی پر, 15 کھانے, اس کو اس وقت نہیں غریب یاد آتے, اسے بھی میلاد شریف والے دن غریب کہتے نہ کرو, غریبوں کو دے دو. تو میں کہتا ہوں چودھری صاحب آپ تو میلاد کی محفل میں آتے نہیں, یہاں تو پہلے ہی سارے غریب آتے ہیں. آپ تشریف لاتے ہیں کوئی؟ ہم نے کبھی دیکھا ہے تگڑا بندہ جلوس میں جاتا ہو؟ نا سوال, وہ تو جائے گا جب ایم پی اسے کہے گا کہ گاڑی میں 15 بندے بھر کے لا, جلسہ ہے, وہ تب جائے گا. جاتے ہیں یہ بھی, کہتے راتی مولویاں ساؤنڈ نہیں دیتا, ساری رات جلسہ کیتا ہے. تو میں کہ الیکشن آ لین دے, تساں بھی نہیں ساؤنڈ دینا. او خدا کے بندو, پوسٹر بھی چھپواتے ہو اپنی جیب سے, فلیکسیں بھی جیب سے بنواتے ہو, اپنے دروازے پہ دفتر بھی کھولتے ہو, سارا کچھ ہی کرتے ہو. کسی سے مسئلہ نہیں پوچھ لے جاتے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, کچھ بھی نہیں کرتے. اور پھر جس کے نعرے لگا کے اسے الیکشن جتواتے ہو, 6 مہینے کے بعد کہتے ہو بندہ غلط نکل آیا ہے. جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہو, روز سجدہ صاف کرتے ہو. اپنا نصیب دیکھو اور سنی کا نصیب دیکھو, جب سے پیدا ہوا ہے مدینے والے کے نعرے لگا رہا ہے, اور قیامت تک دوبارہ سجدہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہمیشہ محبوب کے نعرے لگتے رہیں. میلاد شریف اظہار مسرت ہے, اظہار ایک خوشی کا موقع ہے. میری طرح دیکھیے جی, میلاد کا موقع میں آپ کو پیچھے دلائل دے چکا ہوں, اور میں نے ساری روایات سے آستہ سے عرض کی کہ جب خوشی کا موقع ہوگا تو بات خوشی کی جائے گی, اس وقت خوشی ہی کی بات کی جائے. اب میلاد شریف کا معنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور امت حضور کے دنیا میں آنے پر خوشی کا اظہار کر رہی ہے. اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ آپ لازمی محفل ہی کریں, یہ شرط نہیں. یہ شرط ہے کہ آپ جلوس ہی نکالیں, کیونکہ جائز اور معنی خیز خوشی نام ہی محفل کا ہے, جلوس کا ہے, لہذا یہ اہتمام کر لیا جاتا ہے. ورنہ میں دوستوں کو یہ مشورہ دیا کرتا ہوں اکثر, میں کہتا ہوں یار ہمارا نا ذوق بتائے کہ ہمیں خوشی ہے, یعنی ہماری طبیعت بتائے کہ ہمیں, نہیں سمجھ آئی میری بات کی؟ جب خوشی ہوتی ہے تو طبیعت سے پتہ چلتا ہے نا خوشی ہے. نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ میرا گلا آپ دیکھ رہے ہیں بالکل نہیں بول رہا. میرے بزرگوں کو حکم تھا تو میں نے دوستوں کو بتانا بھی نہیں مناسب سمجھا کہ میری صحت ٹھیک نہیں. میں نے کہا شک میں بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں, جانا ہے تو لہذا جانا ہی ہے. تو آپ کا تو نہیں نا خراب ماشاءاللہ. تو یہ جو بندے آنکھیں تھوڑی تھوڑی بند کر رہے ہیں, ہمیں بلیک میل نہ کریں, ہمیں پتہ ہے ڈیشتی کو نہیں سوندا. یہ بالکل آنکھیں نہ بند کریں, کھول کے بیٹھیں, پتہ ہے ہمیں اتنی جلدی نیند نہیں آتی. آپ میری بات غور سے سنیں, میرے بھائی سمجھ لیں اس بات کو
کہ آپ کی نہ طبیعت بتائے کہ آپ کو حضور کے آنے کی، یعنی ذہن بتائے، آپ کا مزاج بتائے. ایک جذباتی پن ہوتا ہے، وہ جذباتی پن. آپ سویرے سویرے اٹھے ملاد شریف والے دن، چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، علامہ صاحب، پیر صاحب سویرے سویرے فجر کی نماز پڑھی، تو پانی کا پیالہ کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں پیا، گھر والے دیتے ہیں، نوکر لاتا ہے، مرید شاگرد لاتے ہیں. لیکن ملاد شریف والے دن سویرے اٹھے، جھاڑو لے لیا. مسجد کی گلی میں جھاڑو دے رہے تھے، دوڑ کے ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت صاحب آپ کو کیا ہوا؟ لائے میں دیتا ہوں. اس نے کہا جا پیچھے ہٹ جا، مجھ سے تو سلام کسی نے نہیں لینی تھی، آج میں خود جھاڑو پھیروں گا، آج میرے محبوب کا میلاد ہے. آپ کا نا مزاج پتہ ہے کہ آپ کو خوشی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر، اللہ آپ کو برکت. میں تو نوکری دینے آیا ہوں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. میری ذرا بات سنیے جی آپ حضرات، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہو، یعنی مسرت ہو. ایک آدمی پجاروں پہ گزر رہا تھا، پیچھے سے ریڑھی والا آیا، اس نے ٹکر ماری اور غلط اس نے مار دیا، وہ پجاروں والے کا نقصان کر دیا 20,000 کا. وہ ریڑھی والا کانپنے لگا کہ یہ اب پتہ نہیں کیا میرے ساتھ کرے گا، غلطی ہو گئی، جانور کی لگامیں کھینچی تھی، کھڑا نہیں ہوا. جیسے ہی بریک لگی تو پجاروں والے نے شیشہ نیچے کیا اور پیچھے دیکھ کے مسکرایا اور کہنے لگا آج تجھے کچھ نہیں کہنا، آج میرے نبی کا میلاد ہے. آج کچھ نہیں کہنا اس لیے کہ آج میرے رسول کا، آج میرے نبی کریم کا میلاد شریف ہے. بھائی میلاد شریف ہے. بھائی بڑا مصروف رہتا ہے، بہن اکثر کہتی ہے میرے گھر آیا کر، نہیں اسے ٹائم ملتا. لیکن اس نے نا 2 جوڑے کپڑوں کے خریدے، مٹھائی کا ڈبہ لیا اور ایک دن پہلے وہ بہن کے گھر پہنچ گیا، عیدی دینے آیا ہوں. تو وہ کہنے لگی بھائی تو مصروف رہتا ہے، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اس لیے آیا ہوں کہ بہنوں کو عید دی جاتی ہے، تو آج تو عید میلاد النبی ہے، تو میرے نبی کریم کا میلاد ہے. آپ کے نا جذبات، آپ کا ذوق بتائے. جب آپ کا ذوق لگ جائے گا نا، ذوق لگ جائے گا، شوق. لیکن تم میلاد شریف والے دن مسجد کے صدر کو مسجد کی صفائی کرنی چاہیے، ناراض ہو گیا ہو. ویسے آپ کی نہیں میں بات کرتا، اہل سنت کی مسجد کا صدر اسی طرح ہوتا ہے جس طرح امریکہ کا صدر نہیں ہوتا. ہماری مسجد کا صدر اسی طرح ہی ہوتا ہے. وہ صرف آرڈر نہیں کرتا، وہ تو کئی دفعہ کہتا ہے کہ مستند ہے ہمارا فرمایا ہوا. وہ بڑے سخت گیر احکامات بھی اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کرتا. وہ ڈیوٹی کرے، وہ نکلے، وہ ذوق کا مظاہرہ کرے. جب ہمارا ذوق دیکھیں نا، ہم بیٹے کی جب شادی رکھتے ہیں، توجہ ہے نا میری بات پر، تو ہماری بہن کے خامن نے، بچوں کے پھپھا جی نے بڑی بھی زیادتی کی ہو نا، کیونکہ بیٹے کی خوشی ہے، چاؤ کا ٹائم ہے، تو لوگ کہتے ہیں جاؤ یار منا کے لاؤ، اس لیے کہ خوشی کا ٹائم ہے. تو ٹھیک ہے اس نے زیادتی بھی کیا تو کیا ہو سکتا ہے، اب خوشی ہے نا، بیٹے کی شادی پہ سارے آنے چاہیے، منا کے لاتے ہیں نا لوگ. ساری زندگی جن رشتہ داروں سے انسان کی صلح نہیں ہوتی، بیٹے کی شادی کے موقع پہ منا لیتے ہو. چاہیے نا میلاد سے بھی 2 دن پہلے بندہ چلا جائے پھوپھی کے گھر اسے منانے کے لیے. تو پھوپھی کہے کہ تو کیسے آ گیا، تو آیا ہی نہیں کرتا تھا، تو بندہ پھر لب کھول کے اسے بتائے کہ میں نے نا حضور کا میلاد منانا ہے، تو خوشیاں بغیر اپنوں کے منائی نہیں جا سکتی. آپ نا ذوق بنائیں، آپ کی طبیعت بتائے، آپ کا انداز ہو، جذباتی پن ہو. صحابہ کا نا حضور سے جذباتی رشتہ تھا. ہمارے یہاں نا بہت ساری محفلوں میں نا یوں لگتا ہے کہ جیسے نا میری طرح کے کچھ لوگ اداکاری کر رہے ہیں. یعنی وہ ایک سیٹھ صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کل 100 روپیہ ہوتا ہے ان کے پاس، اس کے 10 لے لیتے ہیں وہ، اور آہستہ آہستہ کر کے نا 10 روپے پھینکتے ہیں اور تکے نا نعت خان آتے ہیں دوبارہ پڑھ شعر. اور بھئی تجھے جو عشق نظر آ رہا ہے نا وہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، تو بیٹھ جا آرام سے. محفل کے اندر سب سے زیادہ عشق اس کا نہیں ہوتا جس کے پاس نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے، بلکہ زیادہ عشق تو اس کا ہوتا ہے جو اشتہار لگاتا ہے، جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، جو لنگر پہ دیگوں پہ بیٹھا ہوتا ہے، جو کھانے پکوا رہا ہوتا ہے، کہتا میں آج ساری ڈیوٹی کروں گا، آج میرے نبی کریم کا میلاد ہے، آج میرے رسول کریم کا
تعلق دو قسم کے ہوتے ہیں نا. کبھی کبھی چچا کے بیٹے سے نہیں صلح ہوتی تو ابا جی کہتے ہیں کہ پتر چل چھٹی لے کے دفتر سے چلا جا, شادی ہے, اور بندہ نا ٹائم کے ٹائم جاتا ہے, اور کئی دفعہ روٹی بھی نہیں کھاتا, 1000 روپیہ سلامی دی اور واپس آ گئے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور ایک دوست ہے, اس کی برادری بھی نہیں, تعلق بھی نہیں, پر ہے یار وجرانہ پکا, پکی دوستی. اس کی شادی پہ بندہ 3 چھٹیاں لیتا ہے, اور سیانے بیانا بندہ دیگوں پہ بیٹھا ہوتا ہے. یار کی دی شادی ہوئی, میلاد شریف کا موقع ہے تو اس طرح نہ کریں آپ کے جو چاول کبھی نہیں پکے وہ دیگ پکا دیں. آپ اپنے ہاتھوں سے چاولوں کی صفائی کریں. ہاں وہ میں پنڈی میں تھا پرسوں ترسوں تو ایک صاحب کہنے لگے تھی جھنڈیوں کے بارے میں بھی کوئی دلیل دے دے. میں کہ یار ساری عمر ہی لنگ گئی بزرگاں دی دلیل دین دیا تو انہوں کنیاں کو دلیلہ چاہیے. یعنی جس کی ساری نسلیں میلاد مناتی ہیں وہ بھی ہر سال پوچھتا ہے کہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے, ہر سال ہی پوچھ لیتا ہے. وہ بھائی بس کرے, کتابیں لکھی پڑھی ہیں, بزرگوں نے حد کر دی. اور صحیح مسلم میں حضرت برادہ اسلمی کی روایت جھنڈے پر دلالت کرتی ہے, موجود ہے. ساری زندگی یہی پوچھنا ہے کہ جھنڈیاں لگانی جائز ہے کہ ناجائز ہیں. اب بس کر دیں, اب یہ پوچھا کرو کہ جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی. اب یہ والا سوال پوچھا کرو کہ وضو کر کے لگائیں کہ بغیر وضو کے بھی جائز ہے. اب تھوڑا آگے بڑھو کہ ساری زندگی ادھر ہی پڑے رہنا ہے, جائز ہے کہ ناجائز. بھائی آپ کا نا مجھ سے پوچھا تھا ایک دوست نے کہ میلاد کس کو کرنا چاہیے, تو میں, اور آج جب تک بیٹی مسکراتی نہیں باپ سوتا نہیں. اس کو چاہیے نا وہ صبح شام میرے نبی کا میلاد مناؤ. اس غریب کو میلاد کرنا چاہیے جو منڈی میں لے جا کے بیچ دیا جاتا تھا, بھیڑوں بکریوں کی طرح منڈیوں میں بکتے تھے. آج تو بازو کھڑا کر کے کہتا ہے کہ جناب میں کو کسی سے لے کے نہیں کھاتا. یہ جو تجھے بولنے کی طاقت دی ہے یہ میلاد والے رسول نے عطا فرما. تم میلاد کے بارے میں بحث کرتا ہو, میلاد اس یتیم کو منانا. تم میلاد کے بارے میں بحث کرتا ہو. میلاد اس یتیم کو منانا چاہیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی سب کو نیکیاں ملیں گی, نیکیوں پر اجر ملے گا, اور جو یتیم کو پال کے آئے گا جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائیں. اپنا نا جذباتی پن حضور کے ساتھ ورفتگی ہو, شوق ہو. ہمارے ہاں نا وہ جذباتی پن نہیں پیدا ہوتا, وہ ذوق نہیں پیدا ہوتا, حالانکہ ہوتا ہے ہمارے اندر ذوق. بولیے وہ بچی جس نے ایم اے بی ایڈ کیا ہوا ہے اور بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہے تو شادی سے پہلے اس کی اماں آوازیں دیتی ہے اٹھ جا سویرے, اٹھتی نہیں, لیکن پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے. پھر اس کی جو ساس ہوتی ہے وہ شکوہ بھی کرتی ہے کہ اس کی ماں نے سکھایا کچھ نہیں, سویرے اٹھتی نہیں, ماں نے سکھایا کچھ نہیں, سویرے اٹھتی نہیں ٹائم پہ, سارا کچھ ہوتا ہے. پھر اللہ کرم کرتا ہے تو اس بیٹی کو بیٹا عطا کر دیتا ہے. ادھر دیکھیں میری طرف. اب اس کو نہ بیٹے سے جذباتی وابستگی ہوتی, بیٹی ہو یا بیٹا ہو, ہوتی ہے نا. بولیے وہ اماں کی اونچی آواز 20 آوازوں پہ نہیں جاگتی, لیکن بچہ رات کو سی بھی کرتا ہے تو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے. پہلے وہ بستر سے اٹھنے میں 20 منٹ لگاتی تھی, اب وہ 1 منٹ میں فیڈر تک بھی پہنچ جاتی ہے, گرم بھی ہو جاتا ہے, آ بھی جاتا ہے. اسے کو بندہ پوچھے کہ اب تجھے کیا ہوا تو ایک ہی بات بتائے گی مجھے نا اپنے بیٹے سے پیار ہی بڑھا ہے. وہ نوجوان جو ابا جی دیتے تھے نا 5000 روپے عید پہ تو کہتے تھوڑے ہیں پیسے, 5000 کا کون سا جوڑا آتا ہے. وہ پھر جب شادی ہو جاتی ہے 2-3 بچے ہوتے ہیں تو جوان ابھی ہوتا ہے, پر بیوی کو کہتا ہے بچوں کے کپڑے لے آ, میں پرانوں سے گزارا کر لوں گا, ابھی نہیں ہے تو پرسوں دوست کی شادی پہ جو جوڑا پہننا تھا پہن لوں گا. جب آپ کی جذباتی وابستگی نہیں ہوتی تو بحث ہوتی ہے, اور جب جذباتی وابستگی ہوتی ہے پھر بحث, میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ, پھر بحث. ماں نا بچے کا ناک صاف کرتی ہے نا کبھی تو ایسے کر کے پھینکتی ہے, لیکن صحابہ کو نبی پاک سے جذباتی وابستگی تھی.
کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ کوئی بندہ منہ میں پانی ڈال کے کلی کرے تو سامنے والا اسے اپنے چہرے پہ مان لے؟ لیکن عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا کہ حضور وضو کر رہے تھے اور جب کلی کا پانی پھینکا تو معمولی بندہ نہیں، عثمان غنی جیسا مالدار، عام آدمی نہیں، مولا علی جیسا دلیر آدمی، حضرت ابو بکر صدیق جیسا سردار، فاروق اعظم جیسے معاملہ فہم لوگ لائنیں بنا کے کھڑے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ مل جاؤ۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ بحث وہ بندہ کرتا ہے جس کی جذباتی وابستگی، اب بے شک میری بات پر تک پہنچے نہ پہنچے پر میں بات ٹھیک کر رہا ہوں، جب جذباتی وابستگی ہوتی ہے پھر بحث، توجہ ہے میری بات پر؟ ایک سادی بات بتاتا ہوں آپ کو، میری اماں جی نا مجھے ہر سال نا محرم میں کہتی ہے میں نے پتر ٹوٹیاں لے آ دے۔ ٹوٹیاں تو پتہ جی کہ نہیں، ایڈے نہیں تسی شہر ہو جان کے نہیں ہاں نہ پہ کر دے، پتہ تو انہوں ہے ٹوٹیاں کی ہوں، پتہ ہے نا جی ماشاءاللہ۔ میں نے چونکہ لیونیاں پہ دیا سن تے میں اماں جی نو کہنا اماں جی ٹوٹیاں تو بغیر بھی ختم ہو جاندہ، ہاں یہ نا پرات وچ بھی ہو جاندہ۔ انہوں نے کہنا تو میں نو گلہ نہ سنا ٹوٹیاں لے آ دے۔ ایک دن میں نے کیا میں اپنے استادہ نے پوچھا ہے، مفتی صاحب فرمایا ہو جاندہ ہے، کہندے تو ایڈا مولوی مسئلے نہ دس۔ میں نے ایک دن انہوں نے حکمت پوچھی، میں کہ اماں جی مطلب جدو شریعت قید نہیں کر دی تو سکا تو قید کیتا ہے؟ بڑی شاندار بات کی۔ سادے لوگوں کے نا کئی دفعہ دلائل سادے ہوتے تھے، اب تو بحث کا دور ہے، ساری زندگی بحث کر آ کے بھی لوگ نہیں مانتے۔ میری اماں جی کہنے لگے پتر امام حسن حسین دے نام تے کسی نو کھیر دینی کہ انہوں کہنا ساڑی پلیٹ بھی واپس کر کے جاؤ، سرکار دی اولاد دے نام تے جو دے دیتا سو دے دیتا۔ یہ وہ والا معاشرہ نہیں جس کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت فرمایا، اس لیے پلٹ کر دیکھیں حضور ہماری کہاں تربیت کر رہے ہیں، ان چیزوں پر غور فرمائیں۔ نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو روتا دیکھ کے رو پڑتے تھے، کسی کو روتا دیکھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ایک میدان سے ہم گزر رہے تھے تو ساتھ ہی ایک باغ تھا، وہاں بڑا رش تھا، لوگ بڑے اکٹھے تھے، بہت سارے لوگ جمع تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پتہ کرو کیا ہوا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور واپس جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اونٹ پاگل ہو گیا، لوگوں کو کاٹ رہا ہے، لوگ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں رسا ہے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، قابو نہیں آ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاگل ہو گیا، وہ کاٹتا پھر رہا ہے، آپ مہربانی کریں، وہ تکلیف دے گا۔ فرمایا ابو بکر مجھے جانے دو۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور جیسے ہی کھڑے ہوئے نا اونٹ حضور کی طرف بھاگا، نبی پاک کی طرف لپکا، وہ میں بھی ڈرنے لگا، جتنے لوگ تھے پریشان ہونے لگے، دوڑا آیا اونٹ، ہم سب پریشان تھے لیکن محبوب کے چہرے پر بڑا ہی اطمینان تھا۔ فرماتے اونٹ دوڑا آیا اور سیدھا آ کے اس نے حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا، اور جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں اس نے حضور کے کان میں کچھ کہا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس کے دکھ پر؟ او بھائی غور تو کرو، اس بات کو سمجھو تو صحیح، تو جیتے جاگتے ہنستے کھیلتے انسان کے دکھ پر پریشان نہیں ہوتا، تو مسلمان پڑوسی ساتھ رہنے والا، بلنے والا، بسنے والا، اس کی جوانی لڑک پن بڑھاپا دنیا آنکھوں میں دیکھا تجھے اس کے دکھ پر پریشانی نہیں ہوتی۔ اور ایک اونٹ کان میں بولا، اس کیفیت کو سمجھ تو صحیح یار، اس رنگ کو محسوس تو کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، کہ کان میں کچھ کہا حضور رو پڑے۔ پھر محبوب نے فرمایا رسی لاؤ، مالک رسی لایا تو حضور نے اس کے ناک میں نکیل ڈالی، اس نے خاموشی سے ڈلوا لی، حضور نے اس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا تو کہتا ہے پاگل ہو گیا، وہ شکایت کر رہا ہے کہ حضور گرمی میں تپ جاتا ہوں پر پانی کا گھونٹ نہیں دیتا۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ رکھتا ہے، محبوبہ میں تیرے سوا کس کو دکھ بتاؤں، کام زیادہ لیتا ہے چارہ کم ڈالتا ہے۔ او بھائی، میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مزاج عطا فرمایا وہ تو اس طرح کا ہے کہ جانور کو بھی دکھ ہو تو محبوب پاک کو تکلیف ہوتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی گھوڑے پہ بیٹھے تھے، غور کرنا میری بات پر، دو آدمی گھوڑے پہ بیٹھے، کدھر سے آ رہا ہے کدھر سے جا رہا ہے، رستے میں ملاقات ہوگی تو گھوڑوں پہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے، شروع نہیں کر دیتے گفتگو لوگ۔ ہمارے زمانے میں تو کوئی بندہ تھوڑا تگڑا ہو، وہ کار پہ آ رہا ہو، جیسے کہ دوسرا چودھری کار پہ آ جائے تو ساری سڑک بھی بلاک ہو جائے تو کہنے نے کوئی آگ بجھا نیچے جا کے، تو نہیں پتا دو چودھری کھلوتے ہیں، انتظار کرو ٹھہر جاؤ، تمہیں نہیں پتا کہ ہم شیخ صاحب ہیں، کل ہی تو کار نہیں خریدی اور تم کہتے ہو راستہ دے دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ آنکھوں سے دیکھے، بڑے عجیب لوگ شیشہ کھول کے گاڑی کا کہیں گے ٹھہر جا کو جلدی ہے، بھائی تو شارع عام پہ کھڑا ہے اور تجھے رستہ کھولنا تیری ذمہ داری کا حصہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ 4 فٹ میں آپ چھڈی، تو کیسے کہتا ہے کہ رستہ؟ یہ جو خوبصورت مزاج قومیں ہوتی ہیں ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا کہ جہاں طبیعت چاہے، جہاں جس طرح اس کا دل چاہے وہ کرے۔ تو خیال کریں کس چکر میں قوم پڑ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو مرضی تکلیف دیتے پھرو۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری برکت سے ساری زمین مسجد بنا دی ہے، جہاں نماز پڑھو گے اللہ قبول فرما لے گا، لیکن فرمایا رستوں میں نماز نہ پڑھنا، لوگوں نے گزرنا ہے، رستوں میں شارع عام پر نماز کی نیت باندھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائی غور فرمائے، دو آدمی، ایک ادھر سے گھوڑا لے کے آ رہا ہے، کدھر سے جا رہا ہے، دونوں جا رہے تھے، آپس میں دونوں نے بات چیت قریب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو سرکار رکے، ان دونوں کو فرمایا نیچے اترو بھائی گھوڑوں سے، اتر آئے تو 2 جملے محبوب نے، خیر الکلام ما قل و دل، 2 جملوں میں بات محبوب نے مکمل کر دی۔ فرمایا جانوروں کو سواریاں بنایا کرو، کرسیاں نہ بنایا کرو، سواریاں بنایا کرو انہیں کرسیاں، جب بیٹھنا ہو تو نیچے اترو، کسی کرسی پہ بیٹھ کے بات کرو، یہ سواری کے لیے ہیں، ان کے اوپر بوجھ اس وقت بنو جب تم نے سفر کرنا ہے، تم بوجھ بن گئے۔ تو جو محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جذبات رکھیں کہ کسی آدمی نے جانور کو کھڑا کر کے صرف سواری کر لی محبوب تو اسے منع فرمائے، اور یہاں ہم جیتے جاگتے لوگوں کا رستہ روکیں، ایمبولنس کو رستہ نہ دیں، ان گاڑیوں کو جو امدادی کاروائیوں کے لیے پہنچ رہی ہیں وہ کہیں کہ صاحب رستہ دینا پسند نہیں کر رہے۔ تو بھائی رحم اور کرم جن جذبات میں ہوتا ہے، جن سینوں میں ہوتا ہے، ان سینوں کو میرا رب محبوب رکھتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریقت میں، تصوف میں، منطق میں، فلسفے میں، حدیث میں، تفسیر میں، ہر جگہ امت کی رہنمائی کرنے والی شخصیت۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وصال کر گئے، ایک آدمی آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، وہ کہتا مجھے امام صاحب خواب میں ملے، تو میں نے کہا حضور انتقال کے بعد آپ پہ کیا گزری؟ تو فرمانے لگے میں نے اپنے رب کو بڑا ہی کریم پایا ہے، میں نے اپنے مالک کو بڑا ہی مہربان پایا ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو فرمانے لگے میں نے عرض کی کہ حضور آپ نے دین کی نوکری بڑی کی، خدمت بڑی کی، کتابیں لکھی، درس، تدریس، واعظ، نصیحت، تبلیغ، بڑا کچھ کیا، اس سبب سے اللہ نے آپ کو معاف کیا۔ تو امام غزالی فرمانے لگے نہیں بھائی، سبب تو کوئی اور چیز بنی ہے۔ اب وہ کیا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے میں ایک دن تحریر لکھ رہا تھا تو اپنا قلم میں نے سیاہی میں ڈبویا، گرمی بڑی شدید تھی، جب اس قلم کو میں لکھنے کے لیے اٹھا رہا تھا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوسنے لگی۔ میرے دل میں خیال آیا بیچاری پیاسی ہے، چلو اچھے طریقے سے چوس لینا، اس کی گرمی تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو میں دوبارہ سے سیاہی لگا لوں گا۔ فرماتے میں نے اسے وہ موقع دیا، اس نے اچھے طریقے سے اس سیاہی کو پی لیا، وہ تو اڑ گئی، بات ختم ہو گئی، میں بھول گیا، کبھی یاد ہی نہیں آیا۔
فرماتے ہیں جب میرا حساب ہونے لگا تو مالک کونین نے پوچھا غزالی وہ جو مکھی پہ رحم کیا تھا تو تیرا اس سے کیا لالچ تھا؟ کیا لالچ تھا؟ نہ تو اس کا کوئی ووٹ بینک تھا، نہ تیرے کام آ سکتی تھی، نہ وہ کوئی ڈیوٹی کر سکتی تھی، نہ تیری کوئی وہ تیری تعریف کر سکتی، اس بے زبان سے کیا لالچ تھا؟ کیوں موقع دیا؟ تو امام غزالی فرمانے لگے مولا تیری مخلوق سمجھ کے، اللہ تیری مخلوق سمجھ کے۔ تو رب کریم نے فرمایا تو میری مخلوق پہ رحم کرے تو میں تیرے اوپر رحم نہ کروں؟ کھول دو جنت کے دروازے، میں نے غزالی کو بے حساب جنت عطا فرما دی۔ بھائی شرط یہ ہے کہ تو دیکھ تو صحیح، کبھی تو نے رحم کھایا؟ تو نے کبھی توجہ کی ہے؟ نہیں، ہمارے دائیں بائیں اتنے زیادہ دکھ نہیں جتنے زیادہ ہم لوگ ہیں، اتنے دکھ نہیں جتنے ہم ہیں۔ اگر تھوڑا سا غور کر، آپ یقین کریں ہماری گفتگو ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے اور ختم بھی ہماری ذات پر ہی ہوتی ہے۔ او بھائی تو صرف اپنے آپ کو سجانے سنوارنے جو میرے ذہن میں آیا، اور یہ جو ہمارے تعلقات ہیں نا دنیا میں، یہ بھی ہم نے اپنی ذات کے لیے رکھے ہوئے۔ یہاں تو سلام اس سے لوگ لیتے ہیں جس سے کوئی کام پڑتا ہے، یہاں تو 2 4 5 رشتے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ کبھی کوئی مصیبت آ گئی تو کام آئیں گے۔ کچھ تعلقات اس لیے تو غریب کو دوست بھی نہیں ملتا، اس لیے کہ اس سے کسی کو کام کیا پڑے گا۔ لوگوں نے شناسائی بھی ان لوگوں سے رکھی ہوئی ہے جن سے کچھ نہ کچھ ان کے ذاتی مفادات میں بسے۔ جب دل نرم ہوتا ہے نا، انسان کا دل نرم ہوتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک آدمی کا دل نرم ہوا ہے، وہ سمجھے کہ پورے معاشرے پہ اللہ مہربان ہو گیا۔ دلوں کی نرمی معاشرے میں خوشبو پیدا کرتی ہے، دلوں کی نرمی گھر بساتی ہے، دلوں کی نرمی انسانوں کا انسانوں سے رشتہ مضبوط کرتی ہے، دلوں کی نرمی انسانوں کو انسانوں سے بھی جوڑتی ہے اور انسانوں کو ان کے رب سے بھی جوڑ دیتی ہے۔ دل جب نرم ہوتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر پیار پھیلتا ہے، محبت پھیلتی ہے، مساوات قائم ہوتا ہے، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے دل صحابہ کرام میں سے اگر کسی کا دل سخت ہوتا تھا تو وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دعا پوچھتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سخت ہو گیا، تو فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، دل کو اللہ نرمی عطا فرما دے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور دل سخت ہو گیا، تو نبی پاک نے فرمایا موت کو یاد کیا کر، تیرا دل نرم ہو جائے۔ ایک نے کہا حضور میرا دل زنگ آلود ہو گیا، تو محبوب نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کر۔ دلوں کا زنگ اللہ تو یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر دل میں سختی آ جائے، انسان سخت گیر ہو جائے، لالچ کے رشتے قائم کرنے تو بیمار ہو گئے۔ صحابہ اس کا علاج پوچھتے تھے، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ اندر سختی آ گئی ہے، زنگ آلود ہو گیا مزاج، کوئی دعا تجویز کریں، تو محبوب دعا بتلایا کرتے۔ تو یاد رکھیں جب انسان انسانوں پہ رحم کرتا ہے، داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، تو کسی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتا تھا، لوگ اس سے ملنے جاتے تھے۔ درویش لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی بڑی بات ہوتی ہے، وہ نیک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتے تھے، بنی اسرائیل کے ولی تھے، لوگ ملنے جاتے تھے تو رستے میں ایک ڈھلان تھی، لوگ اوپر چڑھتے تو انہیں دقت ہوتی۔ ایک دن اس ولی کے دل میں خیال آیا یا اللہ تو اسے پیدا نہ کرتا تو کیا عرض تھا۔ رب کریم نے اس وقت کے نبی پیغمبر علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ جب وہ آپ کے پاس آئے نا تو اسے کہہ دینا تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، اسے کہہ دینا کہ میں نے اس کا نام ولیوں کی صف سے کاٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا ہے۔ میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، میں نے جو بنایا حق اور سچی بنایا ہے۔ وہ ملاقات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی رب فرماتا ہے تیرا نام کاٹ دیا ہے ولیوں کی صف سے اور نافرمانوں کی صف میں لکھا ہے۔ بندہ سجدے میں گر گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، مقام استغفار اور شکر ادا کر رہا ہے۔ کہنے لگا حضور آپ نے بات ہی بہت بڑی کر دی ہے، میرے رب نے میرا نام لیا ہے، میں کہاں وہ کہاں، اس نے کہا ہے کہ نام کاٹا ہے، میرے رب نے۔ اللہ اکبر، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا ذکر اور وہاں ہوگا، اما میں تو اس کھاتے میں نہیں تھا، اتنی بڑی جگہ میرا تذکرہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ عرض کرنے لگے پیغمبر علیہ السلام سے، کہنے لگے ایک آپ نے پیغام دے دیا، اب آپ میرا بھی ایک پیغام
رب کریم کے حضور ناز عرض کر دیجئے گا۔ فرمایا وہ کیا؟ کہا عرض کیجئے گا مالک سے کہ مولا مجھے تیری مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ وہ جو میں نے ڈھلان کی بات کی تو اس لیے کی تو دلوں کے حال جانتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ مالک کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میرا وجود بہت بڑا کر دے۔ آپ نے کہا ہے نا نافرمانوں کی لسٹ میں چلا گیا ہوں اب جہنم میں جلوں گا، تو ان عرض کرنا کہ میرا وجود بڑا کر دے، بڑا، سارے دوزخ میں اکیلا ہی پورا آ جاؤں۔ میرا نہیں دل کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ جہنم میں جلے، مجھے اس کی مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو پیغمبر وہیں کھڑے تھے، اللہ نے وہی فرمائی، اس سے کہو تو میری مخلوق سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں؟